اسلامک ویڈیوز کے لیے گل محمد خان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ گل محمد خان آفیشل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مدینے کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اس گلی میں کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ روب اور دبدبہ تھا، اس وجہ سے وہ بچوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ بچے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ اس بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ گلی جو ہے یہ تنگ نہیں ہے، یہ کشادہ ہے، آپ بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں میرے جانے کے بغیر، اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ڈر کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا جواب سنا تو خوش ہوئے اور اس بچے کو شاباشی دی اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ جو بچہ ہے ان کا نام جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے جو والد تھے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ وہ جب بڑے ہوئے تو بہت جنگجو تھے، بہت ساری جنگوں میں انہوں نے لڑائی لڑی، وہ اتنے بہادر تھے کہ قریش کے لوگ اسے عقاب کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود لوگوں کی تنقید خوش دلی سے سنتے تھے۔ اگر ان تنقید کارآمد ہوتی، اس پر کوئی عمل پیرا ہونا ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس تنقید پر عمل فرماتے۔ ایک دفعہ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے، تو ان میں سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان منا اہل البیت، یہ سلیمان اہل بیت میں سے ہے، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ لا سمع ولا طاعہ، تو کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور نہ ہی کوئی اطاعت ہوگی، یعنی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ ایسے تھا جیسے کہ کوئی بغاوت ہو، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ میں جب تک نہیں سنی جائے گی جب تک تم یہ جواب نہ دے دو کہ جو تم نے کرتا پہنا ہوا ہے نئے کپڑے کا، یہ یمنی چادروں سے بنا ہے، اور یمنی چادریں جو ہیں یہ مال غنیمت میں آئی تھی، اور یہ جو کپڑا ہے یہ ہر مسلمان کو جو ٹکڑا ملا ہے اس کپڑے کا، اس سے کسی ایک شخص کا کرتا نہیں بن سکتا، اور آپ چونکہ طویل الاقامت ہے، آپ کا قد بڑا ہے، تو آپ کا تو بالکل بھی نہیں بن سکتا، تو آپ خلیفہ وقت ہے اس کی، تو آپ نے یہ کیسے کرتا بنا لیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ تنقید سنی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اس کا جواب دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے حصے میں جو کرتا آیا تھا، یعنی جو کپڑا آیا تھا، جو یمنی چادروں کا ٹکڑا میرے حصے میں آیا تھا، اس سے میرا کرتا بھی نہیں بن سکتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کا جو ٹکڑا ہے کپڑے کا وہ میں نے ابا جان کو دیا، تو اس سے انہوں نے یہ کرتا بنوایا ہے۔ جب یہ سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ الان نسمع و نطیع، اب ہم سنتے بھی ہیں اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کی تنقید سنا کرتے تھے، لوگوں کے مال کو لوگوں پر ہی خرچ کرتے تھے، خود سے اسے اضافی کچھ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے مہر کے بارے میں ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ ان مہر کو مخصوص کیا گیا تھا، تو ایک عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ ان میں سے کسی ایک کو اگر ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔
اس کی ان تنقید پر قرآن کی آیت پڑھنے پر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ایک عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سکھایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے بچہ ہو سب کی تنقید سنتے تھے، اگر وہ غلط ہوتے تو وہ اس کو اپنے آپ کو درست فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی وجہ سے مدینہ سے باہر جانا پڑا، تو بہت زیادہ دھوپ تھی، گرمی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی پر تھک گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ پر آرام کے لیے بیٹھے، تو وہاں سے ایک غلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سواری کا کہا کہ مجھے بھی مدینہ تک لے چلو۔ جب غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بیٹھنے کا کہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے یعنی انکار کیا کہ میں اپنے آرام کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، پہلے تم بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ تو اس غلام کو بٹھایا اور خود ان کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا، بڑا حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت یعنی وقت کا ایک خلیفہ ہے وہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی رعایا کو سمجھایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام ہو کسی بھی وقت ہو سیدھا آ کر مجھے تم کہہ سکتے ہو۔ وہ لوگوں کا اپنا بادشاہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ لوگوں کا اپنا یعنی لوگوں کے لیے اپنے آپ کو خادم سمجھتے تھے، خدمت کرنے والا سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا حکمران عطا فرمائے جو لوگوں کے پیسے لوگوں پر خرچ کرے اور لوگوں پر بادشاہت کے بجائے لوگوں کی خدمت کرے۔